السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلیے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پارہ نمبر 11 ہے اور سورہ یونس ہماری چل رہی ہے، اور جس کی آیت آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 74 سے، ساتھ ہی ترجمہ بھی، اور جہاں پہ روٹ ورڈ ہیں وہ بھی آپ کو بتائے جائیں گے، اور جہاں پہ چھوٹی چھوٹی سی ڈیٹیل ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ مسلسل شیئر کی جا رہی ہے تاکہ آپ لوگوں کو قرآن کی سمجھ آئے۔ لیکن ایک چیز کا یاد رکھیے کہ آپ لوگوں نے اسے شیئر بھی کرنا، صرف اپنے تک ہی نہیں، اس کو محفوظ کرنا، بلکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور جبکہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہمارے جو امت مسلمہ پر ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ تم چاہے ایک ہی آیت کیوں نہ سنو، اسے دوسروں تک پہنچا دو۔ چلے آیت نمبر 74 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين۔ ترجمہ، ثم پھر، بعثنا باعث تھا، بھیجا ہم نے، من بعدہ اس کے بعد، رسولاً کئی رسولوں کو، الی طرف، قومہم ان کی قوم کی، فجاؤہم تو وہ آئے ان کے پاس، بالبینات ساتھ روشن دلائل کی، فما تو نہ، کانو تھے وہ، لیؤمنوا کہ وہ ایمان لاتے، بما بوجہ اس کے کہ کذبوا وہ جھٹلا چکے تھے، بھی اس کو، من قبل اس سے پہلے، کذالک اسی طرح، نطبع طابع عین ہم مہر لگا دیتے ہیں، کس چیز پر، علی قلوبی دلوں پر، کن کی، المعتدین عین دال واو حد سے بڑھنے والوں کے، یعنی حق کی حدود سے تجاوز کرنا۔ اور اس کا سبب کیا ہوتا ہے، نفس کی خواہشات، تجاوزات، خواہش نفس کی اتباع، ٹھیک ہے، یہ اس کا ہے۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين۔ ثم پھر، بعثنا بھیجا ہم نے، من بعدہم ان کے بعد، موسیٰ کن کے بعد، موسیٰ علیہ السلام، وہارون اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون کس کی طرف، فرعون کی طرف، وملئہ اور ساتھی اس کے کیا، اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ، فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، وکانوا اور تھے وہ، قوماً لوگ، مجرمین مجرم، اور یقیناً بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب مجرم لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ۔ فَلَمَّا تو جب، جاءہم آیا ان کے پاس، الحق حق، من عندنا ہماری طرف سے، قالوا انہوں نے کہا، ان بے شک، ھذا یہ، لسحر سین ہا را البتہ جادو ہے، مبین کھلم کھلا، کیا ہے یہ، کھلم کھلا جادو، یعنی نشانیاں جو معجزات آئیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی عصا ید بیضا ملی، لیکن ان کی قوم نے ان کو کیا کیا، جھٹلایا، اور ساتھ میں انہوں نے ان کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، جادوگر بھی کہا۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم
اسحر ھذا فلا یفلح الساحرون۔ قال کہا موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اتقولون کیا تم کہتے ہو، للحق حق کو، لما جب جاءکم وہ آ گیا تمہارے پاس، السحر کیا جادو ہے، ھذا یہ، ولا حالانکہ نہیں، یفلح فلاح پا سکتے، کامیاب ہو سکتے کون لوگ، الساحرون ساحر جادوگر لوگ۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حیرت ہوئی، کیا یہ واقعی جادو ہے جو تم حق کو کہہ رہے ہو، حالانکہ ساحر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ تو آج بھی کوئی دین کی طرف بلاتا تو یہ سب کچھ کیا ہے، سننا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکما الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین۔ قالوا انہوں نے کہا، اجئتنا کیا تو آیا ہمارے پاس، لتلفتنا لام فاتا تاکہ تو پھیر دے ہم کو، عما اس سے جو وجدنا واو جیم دال پایا ہم نے، علیہ اس پر، آباءنا اپنے آباء اجداد کو، یعنی وہ صاف کہہ رہے تھے کہ ہم نے باپ دادا کو جہاں پہ پایا ہے، کیا تم ہمیں ان کے اس طریقے سے ہمیں پیچھے ہٹا رہے ہو، وتکونا اور ہو جائے، لکما تم دونوں کے لیے، الکبریاء کاف بارات بڑائی، فی الارض زمین میں، وما اور نہیں ہیں، نحن ہم، لکما تم دونوں کے لیے، بمؤمنین ایمان لانے والے۔ یہ دیکھیے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو تم پہ ہرگز بھی ایمان نہیں لا سکتے، تو تم ہمیں کن باتوں کی طرف لے کر جا رہے ہو۔ کیونکہ دیکھیں معجزہ اور جادو، یاد رکھیں معجزہ اور جادو میں فرق کیا ہے۔ معجزہ جو سا ہوتا ہے وہ دھوکہ نہیں ہوتا، اکثر دائمی ہوتا ہے، یعنی ختم نہیں ہوتا، جبکہ جادو جو سا ہوتا ہے نگاہوں کا دھوکہ ہوتا ہے اور اثر جو سا اس کا وقتی ہوتا ہے، یعنی اثرات اور مقاصد فرق ہوتے ہیں ان دونوں میں۔ چلے جی یہاں تک آپ لوگوں کا لیسن ہے، آیت نمبر 74 سے لے کر 78 تک، تو اس کو ضرور ترجمے کے ساتھ ڈیلی بیسس پہ یاد کر لیا کریں، انشاءاللہ تعالی بہت بہت مدد ملیں گی۔ چلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔